السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ کہنے کو تو ایک عام سی عورت تھی، لیکن گاؤں کے لوگ اس سے چھپ کر رہتے تھے۔ رخسانہ پر ہر طرح کے گناہ کا الزام تھا، کیونکہ رخسانہ کی حرکتیں اور اس کا طریقہ بہت عجیب تھا، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کا مال چرا لینا اور حرام کا پیسہ اکٹھا کرنا اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ گاؤں کے بزرگ رخسانہ کو بہت سمجھا چکے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کے مشورے پر عمل ہی نہیں کیا۔ ہر روز رخسانہ نئے طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ بناتی تھی اور اپنی زندگی اپنے طور پر گزار رہی تھی۔ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، لیکن رخسانہ کا چال چلن ویسا ہی رہا۔ ایک دن رخسانہ اچانک بیمار ہو گئی۔ اس بیماری کی وجہ سے رخسانہ بہت کمزور ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وزن کم ہونے لگا۔ رخسانہ نے اپنا بہت علاج کروایا، بہت سی دوائیں کھائیں اور حکیموں کے پاس گئی، لیکن اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ آخری دن رخسانہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور کچھ پڑوسی عورتوں کو بلایا اور روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میری کی گئی غلطیوں اور گناہوں کی سزا ہے۔ آپ سب لوگ مجھے معاف کر دو۔ گاؤں والے رخسانہ کی اس حالت پر صرف افسوس ہی کر سکے۔ پھر کچھ دن میں رخسانہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر گاؤں والوں نے اسے گاؤں کے باہر ایک ویران جگہ میں دفن کر دیا اور لوگ اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ لیکن جو کچھ اس کی قبر پر ہوا وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ رخسانہ کی قبر کا یہ عالم دیکھ کر اور اس کی قبر کا عذاب دیکھ کر گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ رخسانہ کے گناہوں کا انجام ہے، جو اسے موت کے بعد بھی سزا مل رہی ہے۔ اس واقعے سے گاؤں کے لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور سب نے اپنے اعمال پر نظر ثانی شروع کی اور سب نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد سے گاؤں میں کسی نے بھی غلط عمل کی طرف رجحان نہیں رکھا اور سب لوگ سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک نشانی کے طور پر قائم ہو گیا اور ہر شخص کہتا تھا، گناہ اور برے کاموں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اس کے بعد۔ اور تمام گاؤں والوں نے پھر توبہ کر لی۔